بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اسی طرح روزے کی حالت میں آکسیجن لینے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ آکسیجن محض ایک صاف ستھری ہوا ہے، اس کا بدن میں جانا روزے کو فاسد نہیں کرتا۔ بعض ہومیوپیتھک دوائیں صرف سونگھی جاتی ہیں، ان کو کھایا یا پیا نہیں جاتا، اور سونگھنے کے ساتھ ان کا کوئی جز بھی بدن کے اندر نہیں جاتا، لہٰذا ایسی دواؤں کے سونگھنے سے یا بدن کے اوپر ہی استعمال کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار معدہ وغیرہ کے ٹیسٹ کے لیے حلق یا ناک کے راستے سے دوربین والی نلکی ڈالی جاتی ہے، جس میں کوئی دوا یا چکناہٹ نہیں ہوتی اور اس کا ایک کنارہ باہر ہوتا ہے، تو صرف اس نلکی کے حلق یا ناک میں ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اگر نلکی کے ساتھ پائپ کے ساتھ کوئی اور مادہ بھی دوا کی شکل میں یا کسی بھی چیز کی شکل میں شامل ہو تو اس کے اندر داخل ہونے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کبھی کبھار ہمارے اختیار کے بغیر حلق میں مکھی یا مچھر چلے جاتا ہے، تو مکھی یا مچھر کے چلے جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار خود بخود بغیر اختیار کے قے ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ قے منہ بھر کے کیوں نہ ہو۔ دانت سے خون نکل کر پیٹ میں نہ جائے، صرف منہ ہی کے اندر رہے اور اسے تھوک دیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار کھانے کے بعد غذا چنے کی مقدار سے کم دانت میں پھنسی رہ جاتی ہے، اگر وہ چنے کی مقدار سے کم ہے اور اسے منہ سے نکالے بغیر ہی اس کو نگل لیں تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اگر دانت سے اس غذا کو نکال کر ہاتھ میں لیں پھر اسے منہ میں نگل لیں تو پھر روزہ یقیناً ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کی جو بھیگاپن تری رہ جاتی ہے اس کو تھوک کے ساتھ نگلنے سے روزے میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کبھی کبھار بغیر اختیار کے آنسو کے ایک دو قطرے یا پسینے کے ایک دو قطرے حلق میں بغیر اختیار کے چلے جاتے ہیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ ناک کا رینٹ، کبھی ناک کو اتنی زور سے کھینچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ناک کا ریٹ خود بخود حلق میں چلے جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کبھی کبھار منہ سے رال نکلتی ہے، رال جس کو ہم جلو کہتے ہیں اپنی زبان میں، یہ رال اگر نہ ٹپکے اس سے پہلے ہی اس کو منہ کی طرف کھینچیں اور نگل جائیں تو اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں سرما لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح ضرورت کے وقت میں روزے کی حالت میں آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، اگرچہ دوا کا مزہ حلق میں محسوس ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں عطر یا پھول وغیرہ خوشبودار چیزوں کو سونگھنے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ نزلہ زکام وغیرہ کے وقت میں جو وکس لگایا جاتا ہے جس کی تیز خوشبو دماغ تک پہنچتی ہے، اس کے استعمال سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں بغیر اختیار کے کبھی کبھار گرد و غبار اور دھواں حلق کے اندر چلا جاتا ہے بغیر اختیار کے، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اگر اپنے ارادے سے تے ہوئے یا بارش میں بھیگتے ہوئے یا دریا میں نہاتے ہوئے روزے دار کے کان، فقہا کا اختلاف ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ فاسد ہو جائے گا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اس لیے روزے کی حالت میں بالارادہ کان کے اندر پانی ڈالنے سے احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔
تو یہ تمام حالات وہ ہیں جن میں روزے دار اگر یہ سارے کام کرے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ایک ایک حکم کو جان کر روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔